مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ میں پاسٹر بلال مبارک جناح ہاسپٹل کراچی سے میں خداوند کا شکر گزار ہوں شائن سٹار ٹیلی ویژن چیئرمین عاشر منچا صاحب کے لیے، ان کی ساری ٹیم کے لیے خداوند کے مقدس کلام کو آپ تک پہنچا سکوں اور کرسمس کے حوالے سے میں بیان کر سکوں۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں اور اس بات کے لیے شکر گزار ہوں آج اس مقدس دن کے لیے جو ہمیں خدا کرسمس کے حوالے سے عطا کرتا ہے۔ آج میرے عزیزوں، ہم نئے عہد نامہ میں سے مقدس متی کی انجیل اور اس کا دوسرا باب اور اس کی دوسری آیت پر ہم غور کرنے والے ہوں گے۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے خداوند کے خوبصورت مقدس کلام میں سے دیکھیں گے۔ لکھا ہے مقدس متی کی معرفت لکھی ہوئی انجیل اور اس کا دوسرا باب، اس کی دوسری آیت، یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ خداوند کے خوبصورت مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ آئیے چند لمحات کے لیے ہم اپنی آنکھیں بند کریں۔ خدائے ذوالجلال آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اے خداوند خدا، آج شام کے لیے جو آپ نے ہمیں عطا کی، ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہم اے خداوند خدا عزت مآب اے خداوند چیئرمین عاشر منچا صاحب کے لیے، شائن سٹار ٹیلی ویژن ٹیم کے لیے اور CHC کی اے خداوند خدا ٹیم کے لیے ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ آج اے خداوند خدا ہمارے اے خداوند خدا وسیلہ سے تیرا مقدس کلام تیری بیٹیوں تیرے بیٹوں تک پہنچے۔ ہم تیرے شکر گزار ہیں اے خداوند، تیرا بیٹا یسوع مسیح اس دنیا میں اس لیے آیا تاکہ وہ اے خداوند دکھیوں کو اے خداوند رہائی عطا کرے، اور اے خداوند جو مصیبت میں ہیں ان کو اے خداوند دلاسا دے اور تسلی عطا کرے۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ جب تک ہم تیرے قدموں میں رہتے ہیں، تیرا پاک روح اے خداوند ہمارا حامی و ناصر ٹھہرے اور اپنے جلالی ہاتھ کو بڑھانا، اور اے خداوند جب تک میں بولتا رہوں تیرا پاک روح میری مدد رہنمائی کرتا رہے، یسوع کے جلالی اور بابرکت نام کے وسیلہ سے آمین۔ میرے عزیزوں، خداوند کے شکر گزار ہیں کہ آج خدا نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا۔ میرے عزیزوں، سب سے پہلی مقدس اناجیل جو ہمیں یہاں پر ملتا ہے، متی کی معرفت لکھی ہوئی انجیل۔ خدا کا بندہ مقدس متی، جس کا نام انگلش میں میتھیو اور اردو میں متی یعنی جو ہے خوش نصیب اس کے معنی ہیں، اس کے الفاظ کے معنی ہیں خوش نصیب کے۔ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ خدا کے بندہ مقدس متی رسول نے اس انجیل کو سن 50 عیسوی سے 53 عیسوی کے ایام میں قلم بند کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی خدا کے بندہ مقدس متی رسول نے یہ انجیل جو ہے خدا کے بندہ مقدس متی نے جو ہے یہودی لوگوں کے لیے لکھی، تاکہ یہودی لوگ جو ہیں خدا کے کلام کے متعلق غور کریں اور جانیں کہ یہ یہودیوں کا جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ بیت لحم میں ہیرودیس کے زمانہ میں پیدا ہوا، اور اس لیے اس نے یہودی قوم کے لیے اس انجیل کو لکھا۔ خداوند کے شکر گزار ہیں۔ اور یہاں دوسری آیت میں ہمیں ملتا ہے، اور اس کتاب کا جو ٹائٹل ہے مقدس متی رسول کی انجیل کا، اور یہ ٹائٹل ہے یہودیوں کا بادشاہ۔ اور پہلے چیپٹر سے لے کر جو 28ویں چیپٹر تک ہمیں جگہ بجگہ ہمیں ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری جو ہیں وہ اپنے لوگوں کو جو ہے بادشاہی کے تعلق سے بہت ساری مثلیں پیش کرتے ہیں، بہت سارے ایسی مثالیں پیش کرتے ہیں جہاں پر خداوند خدا اپنے لوگوں کو، اپنے بیٹوں بیٹیوں کو، بہنوں بھائیوں کو، عزیزوں کو سکھانا چاہتا ہے کہ ابدی بادشاہ جو ہے وہ فی الحقیقت خداوند یسوع مسیح ناصری ہے۔ اس واسطے میرے عزیزوں، خداوند کے خوبصورت مقدس کلام میں یہ انجیل جو ہے پہلے چیپٹر سے لے کر 28ویں چیپٹر تک بادشاہ کے متعلق عیاں کرتی ہے۔ اور یہاں پر بھی لکھا ہے جب آپ پہلی آیت کو پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے، جب یسوع ہیرودیس کے بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو
جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یہ الفاظ ان مجوسیوں کے ہیں، ان مقدس لوگوں کے ہیں جنہیں خدا نے جو ہے اپنے فرشتوں کے وسیلہ سے لوگوں کو ظاہر کیا، تاکہ ستارے کے وسیلہ سے ظاہر کیا تاکہ لوگ جو ہیں بادشاہ کو جا کر دیکھیں۔ اور اس لیے میرے عزیزو، بادشاہ جو اس ہیرودیس کے زمانہ میں 8 سے سینکڑوں سال پہلے مسیح خداوند جب پیدا ہوا، تو اس لیے پہلے سے پیشن گوئیاں کی گئیں، جس میں سے سب سے زیادہ پیشن گوئیاں کرنے والا مقدس یسایہ نبی اور داؤد نبی ہیں، اور بہت سارے ایسے انبیاء کرام ہیں جنہوں نے پیشن گوئیاں کی۔ اور اس لیے میرے عزیزو، خداوند کے کلام میں ہمیں ملتا ہے کہ جو پیشن گوئیاں پوری ہوئیں، یسایہ 7ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنیں گی اور اس کا نام ایمینول رکھا جائے گا۔ متی یہاں پر پہلے چیپٹر میں آ کر اس کی تصدیق کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ وہ کیا ہوگا، کہ وہ خدا ہمارے ساتھ ہوگا۔ ایمینول کے لفظی معنی کیا کہتا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ۔ تو اس لیے میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح ناصری جب پیدا ہوئے بیت لحم میں، تو اسے دیکھنے کے لیے پورب سے جو ہے لوگ مجوسی وہاں پر سے سجدہ کرنے کے لیے آئے۔ تو میرے عزیزو، یسوع مسیح جو پیدا ہوا، بیت لحم میں پیدا ہوا، اس چرنی میں پیدا ہوا جو کھانے کی جگہ ہے، اس لیے ہمیشہ کھانا آسمان سے جب نازل ہوتا ہے، یسوع مسیح نے فرمایا کہ آسمان سے جو روٹی اتری وہ فی الحقیقت میں ہوں۔ اور اس لیے میرے عزیزو، جب روٹی اترتی ہے، روٹی ملتی ہے، تو وہ چرنی میں جہاں جو ہے جانور کھانا کھاتے ہیں، اس پنجابی میں یعنی کھرلی جسے کہا جاتا ہے، چرنی جس میں بہت سارے گھاس بوٹ رکھا جاتا ہے۔ اور اس لیے میرے عزیزو، اس میں یسوع کی پیدائش ہوئی، اور وہ چرنی لکڑی سے بنائی جاتی ہے، اور اس کے اندر ایک نمک کا جو ہے پتھر رکھا جاتا ہے تاکہ جانور جو ہیں اسے جو ہے ساتھ ساتھ میں خوراک کھائیں، اور ساتھ میں اس نمک کو بھی جو ہے وہ چاٹیں اور کھائیں تاکہ ان کا ہاضمہ برقرار رہے۔ اس واسطے میرے عزیزو، پھر اس میں دوسری چیز نمک کی تھی، اور پھر تیسری چیز اس میں جو ہے پانی موجود رہتا تھا، کیونکہ جو ہے گھاس بوٹ گیلے ہو جاتے تھے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو، لکڑی، اور پھر اس کے بعد جو ہے نمک، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس میں خوراک، اور اس کے بعد پانی، یہ 4 چیزیں اس میں ایڈ ہوتی تھی، اس میں موجود ہوتی تھیں۔ اور اس لیے میرے عزیزو، آسمان سے وہ روٹی جو اتری وہ خداوند یسوع مسیح ناصری ہے، جس نے یہ دعویٰ کیا۔ یوحنا کی انجیل 4 باب میں جب پڑھیں تم، سامری عورت کے متعلق دیکھتے ہیں کہ وہ کنویں پر جو ہے یعقوب کے کنویں پر پانی بھرنے کے لیے آئی ہے۔ یسوع ان سے فرماتے ہیں کہ مجھے پانی پلا۔ اس لیے میرے عزیزو، وہاں پر ہمیں تصدیق ملتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری فرماتے ہیں کہ اگر تو مجھ سے مانگتی اور میں تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ اور اس نے کہا، ہاں یہ تو بڑی خوبصورت بات ہے کہ مجھے تو گھڑا بھرنے کے لیے یہاں پر جو ہے کنویں کے پاس آنا نہیں پڑے گا۔ سو میرے عزیزو، یوحنا کی انجیل میں یہ بھی مرقوم ہے، یسوع نے جو فرمایا کہ آسمان سے جو روٹی اتری وہ فی الحقیقت میں ہوں۔ اور پھر یسوع مسیح نے متی کی انجیل 5ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، زمین کے نمک جو ہے وہ کیا ہوں؟ وہ کہتا ہے کہ میں ہوں، زمین کا نمک میں ہوں۔ اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ اور پھر خوراک، روٹی میرے عزیزو، اور پھر اس لکڑی پر جو خداوند یسوع مسیح کو کلوری پر لٹکائے گئے۔ اس لیے میرے عزیزو، خداوند کا کلام خدا ہمیں فرماتا ہے کہ یسوع مسیح چرنی میں پیدا ہوئے، اور جب چرنی میں پیدا ہوئے تو بہت سارے مجوسی، بہت سارے فرشتگان آسمان سے، لوکا کی انجیل پہلے باب میں لکھا ہے، آسمان سے ایک گروہ آسمان سے نیچے اترا اور حمد کرتا ہوا دکھائی دیا۔ اور اس لیے میرے عزیزو، بہنوں، بھائیوں، میری بیٹیوں، بچوں، خداوند کا کلام ہمیں فرماتا ہے کہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ یسوع مسیح ہمارے لیے اس دنیا میں آیا۔ جب وہ ہمارے لیے دنیا میں آیا ہے تو پھر وہ ہمیں جو ہے زندگی دینا چاہتا ہے، وہ ہمیں مخلصی دینا چاہتا ہے، وہ ہمیں ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے، وہ ہمیں روٹی مہیا کرتا ہے، وہ ہمیں نمک کی طرح بنا دیتا ہے، وہ ہمیں پانی کی طرح، وہ کہتا ہے کہ تم جاؤ تمام دنیا میں جا کر انجیل کی بشارت دو۔
میرے عزیزو، خداوند کا کلام خدا ہمیں فرماتا ہے یسوع مسیح کو جب لوگ دیکھنے کے لیے آئے ہیں تو وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں کہ آج ہمارے لیے ایک داؤد کے شہر بیت الحم میں جو ہے وہ ہمیں ایک خوشی کی خبر ملی ہے کہ ایک بادشاہ پیدا ہوا ہے۔ اور دیکھیں مجوسی جو تھے وہ کہاں پر گئے؟ ہیرودیس کے ملک میں گئے، ہیرودیس بادشاہ کے محل میں گئے کہ ہم دیکھیں، کیونکہ بادشاہ تو وہیں پیدا ہونا چاہیے۔ جب وہاں پر گئے ہیرودیس نے کہا کہ اگر تمہیں مل جائے تو مجھے بھی خبر کرنا تاکہ میں بھی جا کر اسے سجدہ کروں۔ لیکن جب فرشتہ نے مجوسیوں کو کہا اور وہ دوسری راہ سے چلے گئے، اور جب دوسری راہ سے چلے گئے بادشاہ غضبناک ہوا، اس لیے اسے کہاں پایا گیا؟ مجوسیوں نے کہاں دیکھا؟ بادشاہ کے محل میں؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ وہ بیت الحم میں ایک ایسی جگہ پر پایا گیا، خداوند یسوع مسیح ناصری، جو چاروں طرف جہاں پر جو ہے جانور ہی جانور بندھے ہوئے تھے، اور اس لیے وہاں اسے چرنی میں کپڑے میں لپیٹ کر رکھا گیا۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع المسیح ہمارے لیے اس دنیا میں آئے، اس واسطے خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ستارہ دیکھ کر اسے سجدہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ان مجوسیوں نے، 3 مجوسیوں نے جو ہے وہ باری باری اپنا لبان، سونا، مہر ان کو پیش کیا، یسوع مسیح کے استقبال میں پیش کیا، اس لیے کیونکہ خداوند یسوع مسیح کو وہ دیکھ کر نہایت ہی خوش ہوئے۔ جب ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں تو ہم دل کی گہرائیوں سے اب اس شخص کے لیے شکر گزار ہوتے ہیں، اس بھائی کے لیے، اس بہن کے لیے، ان بچوں کے لیے شکر گزار ہوتے ہیں جو اچانک سے آپ کو جو ہے خوش کر دے۔ اس لیے خداوند خدا نے بھی اپنے لوگوں کو ایسی آسمان کے اوپر سے نیچے زمین پر ایسی خوشخبری بھیجی کہ یسوع کو دیکھ کر ہر ایک بندہ بشر جو ہے وہ خوش ہو گیا۔ اور اس لیے میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح بھی جگہ بجگہ اپنی بات کو دنیا میں پیش کرتے ہیں، اور اس لیے اس نے کہا میری بادشاہی زمین کی بادشاہی نہیں ہے بلکہ آسمان کی بادشاہی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح آسمانی بادشاہ تھے۔ متی کی انجیل 21ویں باب میں جب شاہانہ طور پر وہ یروشلم میں ان کا داخلہ ہوا تو وہاں پر دیکھیں لوگوں نے کس قدر اپنے بادشاہ کے لیے جو ہے استقبال کیا، کس قدر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ خواتین نے کیا کیا، اپنے جو ہے دوپٹے جو ہے اتار کر اس کی راہ میں پھیلا دیے، اور پھر اس کے بعد مردوں سے کچھ نہ بن پڑا تو وہ درختوں پر چڑھ گئے اور ڈالیاں کاٹ کاٹ کر اس کی راہ میں پھیلائیں اور یسوع مسیح کا شاہانہ طور پر استقبال کیا۔ اور ان میں سے کچھ لوگ چلاتے ہیں اور لکھا ہے وہاں پر دھوم مچ گئی، لوگ کہنے لگے یہ کون ہیں؟ لوگوں نے ان کے بیچ میں سے کہا ناصرت کے شہر کا نبی جو ہے یسوع ناصری ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ بادشاہ وہاں پر ظاہر ہوا، گلیل کے شہر ناصرت کا رہنے والا بادشاہ ظاہر ہوا، انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اور وہاں پر لکھا ہے دھوم مچ گئی۔ اس لیے میرے عزیزو، خداوند کا کلام خدا ہمیں فرماتا ہے یسوع مسیح ہمارے لیے چرنی میں پیدا ہوا، وہ ہمارے لیے جو ہے اس دنیا میں آیا تاکہ ہمیں ہماری زندگی کو جو ہے تر و تازہ بنا دے۔ اور لکھا ہے زبور نویس اس کا پہلی آیت اس کی 3 آیت میں پڑھیں تو لکھا ہے کہ وہ درخت ایسا ہے جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، جو کچھ وہ کرے گا باآور ہوگا۔ جو لوگ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں وہ ہمیشہ اس گرین درخت کی طرح، اس ٹری کی طرح ہر وقت تر و تازہ رہتے ہیں، ہر وقت ان کی زندگیوں میں گرینی رہتی ہے، ہر وقت ہرے رہتے ہیں، وہ کھملاتے نہیں، کیونکہ وہ ہر وقت خدا کے کلام کے نزدیک ہوتے ہیں۔ اور کلام خدا کیا ہے؟ کلام خدا از روح مقدس کلام خدا کا جو ہے وہ پانی ہے، کلام پانی ہے جو بہہ جاتا ہے، جو اپنا آپ رستہ بنا لیتا ہے۔ اور خدا کا کلام، خداوند کے مقدس کلام، خدا کے بندہ پالوس کے وسیلہ سے عبرانیوں 4 باب 12ویں آیت میں لکھا ہے خدا کا کلام دو دھاری تلوار کی مانند تیز ہے، جو بند اور گودے میں سے ہو کر گزر جاتا ہے، انسان کے خیالوں ارادوں کو پرکھ لیتا ہے، اور جو کچھ اس کی خواہش ہوتی ہے اسے وہ پورا کرتا ہے۔ خداوند خدا جو ہے اپنے مقدس کلام کے وسیلہ سے ہمیں گرین بنانا چاہتا ہے، ہمیں تر و تازہ رکھنا چاہتا ہے۔
اس لیے میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح ناصری جو ہے اس دنیا میں اس لیے آئے ہیں تاکہ وہ کرسمس کی خوشیاں جب ہم مناتے ہیں، کرسمس میں خوش ہوتے ہیں، یسوع مسیح کی جائے پیدائش کو مناتے ہیں، اس لیے تاکہ سال بہ سال ہم اپنی محبت کا اظہار اس کے ساتھ کرتے رہیں۔ جب ہم اپنی محبت کا اظہار جو ہے اس کے ساتھ کرتے ہیں، ہم کرسمس کے دن جو ہے 24 کی نائٹ کو اپنی ناراضگیاں ختم کر دیتے ہیں۔ جب ہم ایک دوسرے سے شکوہ شکایت ہمیں کسی سے ہوتی ہے تو ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، تو پھر ہمارا یسوع مسیح ناصری ہمارے بدن میں پیدا ہو جاتا ہے، ہماری زندگیوں میں وہ ظاہر ہوتا ہے۔ اگرچہ ہم اپنی ناراضگیوں کو ختم نہیں کرتے، اگرچہ ہم اپنے گناہوں کو ایک دوسرے کے لیے معاف نہیں کرتے، تو پھر ہم اپنے اندر گناہ جمع کرتے رہتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے وہ پہاڑ بن جاتا ہے اور ہم کسی کو معاف نہیں کر پاتے۔ اس لیے میرے عزیزو خداوند کا کلام خدا ہمیں فرماتا ہے کہ یسوع مسیح اس لیے آیا تاکہ لوگوں کی ناراضگیاں ختم کروائے۔ وہ جو لوگ گناہوں، لکھا ہے کہ موت کی وادی میں سے جو لوگ تھے ان کو وہ رہائی دینے کے لیے آیا، اس واسطے جو پریشانی میں مبتلا تھے اس واسطے ان کو رہائی دینے کے لیے آیا۔ اور نجات کے لفظی معنی کیا ہے؟ نجات کے لفظی معنی چھٹکارا، رہائی اور مخلصی ہے۔ یسوع مسیح کا لفظی جو معنی ہے اس کیا لکھا ہے؟ یوسف سے کہا گیا، یہاں پر پہلے باب کی 18ویں آیت میں پڑھیں تو یہاں پر مرقوم ہے، ہم اس ورسز کو پڑھیں گے، لکھا ہے خداوند کے خوبصورت مقدس کلام میں 21ویں آیت کو پڑھیں گے، اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ خداوند خدا نے اپنے بندہ جو ہے جبرائیل کو، فرشتہ کو بھیجا تاکہ اپنے بندہ یوسف سے کلام کرے، اور اس نے کہا کہ اس کا نام تو کیا کرنا؟ یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اس لیے نجات دے گا کیونکہ وہ اس دنیا میں نجات دینے کے لیے، چھٹکارا دینے کے لیے، رہائی دینے کے لیے، مخلصی دینے کے لیے اس دنیا میں آیا۔ اس واسطے میرے عزیزو خداوند کا کلام خدا بتاتا ہے کہ ہمیں گناہوں سے رہائی دینے والا صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح ناصری ہے، جو بادشاہ ہے، جو اس دنیا میں بادشاہ بن کر آیا اور ہمیں بھی آسمانی بادشاہی میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ اس کی ابدی بادشاہی ہے، نا ختم ہونے والی بادشاہی ہے، اس میں ہر ایک بندہ بشر کو، بہنوں بھائیوں کو وہاں پر پہنچانے کے لیے وہ مکاشفہ کی کتاب میں فرماتا ہے کہ میں دیکھ دل کے دروازے پہ کھٹکھٹاتا ہوں، اگر تو دل کا دروازہ کھولے گا تو میں اندر آ کر تیرے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور تو میرے ساتھ کھائے گا۔ خداوند یسوع مسیح انسانی بدن میں رہنا چاہتا ہے، خداوند یسوع مسیح ہمارے دلوں میں بسنا چاہتا ہے، ہمارے دل میں گھر کرنا چاہتا ہے۔ اگرچہ ہم کرسمس کے دن میں ہم ناراض رہتے ہیں، ایک دوسرے سے ہمیں شکوہ شکایت رہتی ہے، تو خدارا ہمیں اس جو ہے غلطی سے، ہمیں اس گناہ سے پاک ہونا ہے، ہمیں اپنی زندگیوں میں ناراضگیاں ختم کرنی ہیں۔ اگر ہمیں کسی کو ہم سے کوئی شکایت ہے تو ہم ایک دوسرے کے لیے ایک دعا کرنے والے ٹھہریں، ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے والے ٹھہریں۔ یہ ہے کرسمس منانے کا طریقہ۔ اس لیے یہ کرسمس کی خوشیاں منانے کا طریقہ ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے تو ہمارا کرسمس منانا کوئی حامل کا باعث نہیں ہے، اس لیے کیونکہ ہمارا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم کرسمس منانے سے بہتر یہ نہیں کہ ہم جو ہے کپڑے نئے پہن لیں، سوٹ بوٹ پہن لیں، اچھے کھانے کھا لیں، نہیں، بلکہ کرسمس کا مطلب ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کرنے والے ٹھہریں، ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے والے ٹھہریں۔ اگر ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں تو ہمارا خداوند ہمیں معاف کرتا ہے، وہ تب ہماری زندگیوں میں آتا ہے۔ اس لیے تو خداوند کا بندہ فرماتا ہے، متی رسول کہتا ہے کہ دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں آئے، کیونکہ انہوں نے بڑے سالوں سے سن رکھا تھا کہ ایک بادشاہ پیدا ہوگا، ایک منجھی آئے گا اور وہ لوگوں کو رہائی دے گا، وہ چھٹکارا دے گا، انہیں مخلصی دے گا۔ اور جب یسوع مسیح اس دنیا میں مخلصی دینے کے لیے آیا ہے تو پھر کیوں نہ جو ہے خداوند کے لوگ مجوسی جو ہیں پورب سے آ کر یروشلم میں، بیت لحم میں آ کر یسوع کو دیکھیں۔ یقیناً انہوں نے دیکھنا تھا، اور انہوں نے دل کی خوشی سے اس اپنے ڈبے کھول کر، اپنے باکس کھول کر لوگوں کے سامنے پیش کیے، تاکہ یسوع کے قدموں میں رکھ دیے اور خوشی کا اظہار کیا۔
اور میرے عزیزو خداوند کا کلام خدا ہمیں فرماتا ہے، ہمیں یہ آگاہ کرتا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح سے ملنے کے لیے مجوسی اور کئی لوگ آ کر خوشی کی خبر سنتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور ساتھ میں پھر آسمان سے بھی ایک گروہ نازل ہوتا ہے، فرشتوں کی بھیڑ نظر آتی ہے، اور وہ حمد کرتے ہوئے لوکا کی انجیل پہلے باب میں ہمیں ملتا ہے کہ دوسرے باب میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں، پہلے اور دوسرے باب میں کہ وہ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور خداوند کا فرمان الہی وہاں پر پورا ہوتا ہے جو انبیاء کرام سے کہا گیا تھا، جو نبیوں سے کہا گیا تھا، اور اس لیے وہ پورا ہوا۔ اس لیے میرے عزیزو خداوند کا کلام ہمیں فرماتا ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس داؤد کے خاندان میں سے ایک منجی جو پیدا ہوا ہے، ہمیں اس کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس کی طرف آتے ہیں تو پھر ہم اس کے قبیلے میں، اس کے خاندان میں شامل ہو جاتے ہیں، ہم اس کے ساتھ اپنا لگاؤ پیش کر لیتے ہیں، ہم اپنا گیان اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، اپنے بہنوں بھائیوں کو خدا کے مجمع میں لے آتے ہیں۔ کس طرح سے لا سکتے ہیں؟ اسی طرح لا سکتے ہیں ہم اپنی ناراضگیوں کو ختم کر کے۔ اگر ہمیں کسی سے شکوہ شکایت ہے تو ہم اس کو ختم کر کے خدا کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں، خدا کے ساتھ ہم چلنے والے ہوں۔ اگر ہمیں کوئی، خداوند یسوع مسیح نے فرمایا متی کی انجیل میں 5ویں باب میں، اگر میں تمہیں کوئی ستاتا ہے تو اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، اگر تمہیں اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، تو یہ جب ہم ایک دوسرے کو درس دیتے ہیں، معاف کرتے ہیں، تو ہمارا خدا بھی ہمیں معاف کرتا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح اس دنیا میں آج سے 2100 سال پہلے اسی لیے آیا تاکہ وہ ہمیں گناہوں سے رہائی دے۔ آج بھی بنی انسان رہائی پانا چاہتا ہے۔ بہت سارے ایسے قومیں، قبیلے ہیں جو درس یہ دیتے ہیں کہ خدا کی طرف جایا جائے، لیکن وہ غیر معبودوں کے پاس جانے والوں کا در تو بڑھ جاتا ہے، لیکن جو یسوع مسیح ناصری کے پاس آ جاتے ہیں وہ شادمان ہو جاتے ہیں۔ اس روحی زمین پر بھی اور آسمان کی بادشاہی میں بھی وہ سرخرو ہوں گے۔ وہ آسمان کی بادشاہی میں ستاروں کی مانند، جو یہاں پر ستارے کا ذکر ہے، لکھا ہے کہ اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یسوع کا ستارہ جو ہے وہ نازل ہوا، اور اسی طرح ہم بھی آسمان کی بادشاہی میں ستاروں کی مانند نظر آئیں گے، آفتاب کی مانند روشن ہوں گے۔ اس لیے میرے عزیزو خداوند کا کلام خدا آج ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ ہم نے کرسمس کو اگر منانا ہے، ہم نے اس کی خوش خبری کو اپنی زندگی میں لینا ہے، تو میرے عزیزو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم کرسمس نئے کپڑوں سے، کھانے پینے سے نہیں، بلکہ ہم اپنے آپ کو خدا کے حضور میں آ کر جو ہے وہ گریہ زاری کر اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر ہم اس کے قدموں میں آنے والے ٹھہرے۔ اگر ہم نے کسی کا گناہ کیا ہے تو زکئی کی طرح ہم معافی مانگنے والے ٹھہرے، اس لیے کہ خداوند یسوع مسیح چاہتا ہے کہ ہر ایک شخص گناہوں سے توبہ کر کے میرے پاس آ جائے، اور میں اسے معاف کر دوں گا، میں اسے ہرگز نکال نہ پھینکوں گا، بلکہ وہ ہمیں آسمان کی بادشاہت میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ اس لکڑی پر جو یسوع مسیح لٹکایا گیا، وہ چاہتا ہے کہ اس لکڑی پر جب اس نے فدیہ دیا ہے، جان دی ہے، تو وہ اس لکڑی سے رہائی دے کر آج مجھے اور آپ کو مخلصی دینا چاہتا ہے، گناہوں سے چھڑانا چاہتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو خداوند خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو خدا کے سانچہ میں ڈال دیں، اپنی زندگیوں کو خدا کے تابع کر دیں، خدا باپ کے سپرد کر دیں، خدا کے پاک روح کے ہینڈ اوور کر دیں۔ یسوع مسیح سے کہہ دیں کہ اے خداوند یسوع، آج رات، آج شام میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتی ہوں، آج شام میں اپنے گناہوں کو مان لیتا ہوں، راتن فعلاً جو مجھ سے گناہ ہوئے ہیں میں ان کا اعتراف کر لیتا ہوں، میں مان لیتا ہوں۔ اس لیے جب آپ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، یعقوب کے خط میں لکھا ہے جو کوئی اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوتی ہے، خدا کی برکت ہوتی ہے، اور دعا کرنے کے وسیلہ سے جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آپ کے گناہ مٹائے جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، اور خدا کی طرف سے تازگی کے دن آ جاتے ہیں۔ جب ہم گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں تو پھر ہمارے خداوند خدا جو ہیں ہماری زندگی میں شادمانی،
تازگی کے دن آنا شروع جاتے ہیں، جیسا کہ رسولوں کے اعمال کی کتاب 3 باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، توبہ کرو اور تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائے اور خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں۔ تو کیسے آئیں گے؟ یہ تازگی کیسے ہم دیکھ سکتے ہیں؟ یہ گرین کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ کرسمس ٹری کو جو ہر وقت تر و تازہ گرین رہتا ہے جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے۔ سو میرے عزیزو، آج متی رسول کے وسیلہ سے خدا مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے، وہ فرماتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اس رنگینی کی طرح، ہم اس گرین کو ہم اپنی زندگی میں لینا چاہتے ہیں۔ یسوع کے بلڈ کو جو گرین ہے، جو ہر وقت تر و تازہ رہتا ہے، اسے ہمیں اپنی زندگی میں لینے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا آیا ہم کرسمس کی خوشیوں میں ہم نے اپنی زندگی میں وہ رنگ لے لیا؟ ہم اپنے گھروں میں بھی پینٹ کرتے ہیں، ہر طرح کی کلرفل دیواریں کرتے ہیں، کیا ہم نے اپنی زندگی کو بھی رنگین کیا ہے؟ یسوع مسیح کے پاس آئے ہیں، اپنی زندگیوں کو خداوند کے سانچہ میں ڈھالا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے ماں، اپنے باپ کو، اپنے عزیزوں کو خدا کے مذبح میں آ کر بتایا ہے کہ ہم نے اب سب باتوں سے کنارہ کر لیا ہے، ہم نے گناہوں سے معافی مانگ لی ہے، اب میں خداوند یسوع کا بیٹا بن چکا ہوں، بیٹی بن چکی ہوں۔ اس لیے آج ضرورت ہے کہ خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھنے کی، کرسمس کی خوشیوں میں شامل ہونے کی، کہ اگر آپ کرسمس کی خوشیوں میں تبھی شامل ہو سکتے ہیں جب آپ اپنا آپ، اپنی جان، اپنی روح، اپنا بدن اسے سونپ دیتے ہیں، تو وہ آپ کی زندگیوں میں اس کرسمس ٹری کی طرح ہر وقت گرین آپ رہیں گے، آپ شادمان رہیں گے، آپ پر کرائسس آئیں، مشکلات آئیں۔ لکھا ہے متی کے انجیل میں بھی کہ وہ ایسے، جس نے عقل مند وہ آدمی ہے جس نے اپنا گھر چٹان پر بنایا، جب بارش برسی، میہ برسا، طوفان آیا، آندھی آئی، اس گھر پر ٹوٹنے لگی، لیکن وہ نہ گرا۔ اس لیے نہیں گرا کیونکہ اس کی بنیاد کہاں پر تھی؟ چٹان پر۔ جو کوئی یسوع پر اپنی بنیاد رکھتا ہے وہ اس گرین کی طرح رہتا ہے، ہر وقت ٹری کی طرح ہر وقت گرین رہتا ہے۔ سو خداوند خدا آج مجھے اور آپ کو اس مقدس کلام کے وسیلہ سے بابرکت ٹھہرائے، اور خداوند خدا آپ کو بابرکت ٹھہرائے، ساری شائن سٹار ٹیلی ویژن کی ٹیم کو خدا بابرکت ٹھہرائے، اور خداوند خدا ہولینس چرچ کو بھی خدا بہت زیادہ اوپ کرے، بڑھائے، اور خدا ہمیشہ ہم سبوں کو بابرکت ٹھہراتا رہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔ You are watching Shine Star, be the light.